لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوسری پڑھیے سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محبت اور سارے حضرات پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا زمین بولی زمن بولا علی مولا ماشاءاللہ علی پاک کا ذکر کرنا عبادت ہے ملے کہ سارے عبادت کرو زمین بولی زمن بولا علی مولا ملے کہ زمین بولی زمن بولا علی مولا
قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا محفل میں قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا محفل میں پھر علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا علی کا ہر سجن بولا اور شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا علی مولا ہر ایک شاہ زمن بولا زمین بولی زمن بولا علی مولا لا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا اور لٹایا تھا علی کے نام پر جتنا بکھن میں وہی محشر میں پھن بولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا اللہ تعالیٰ مجدہو دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار الاضحیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں اور پردے سے بیٹھ کے سماعت کرنے والی معزز ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات اشتہار تے موضوع تے کچھ اور دیتا گیا سی لیکن دوست احباب دی فرمائش تے آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع جڑا ہے تاجدار حل عطا مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی دے چند پہلو اور پھر آخر دے اندر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت کا ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا ان قریب اللہ رب العالمین انہاں دی محبت ایمان والیاں دے دلاں وچ پا چھڑے گا۔ جڑے ایمان لے آن اور کم اچھے کریں، بولو کم، سارے بولو ذرا کم، پھر ریپیٹ کرنا چاہنا تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آن اور کام اچھے کرن، سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا ان قریب اللہ رب العالمین انہاں دی محبت ایمان والوں دے دلاں وچ پا چھڑے گا۔ اللہ محبت پائے گا، کوئی بندہ نہیں پائے گا، کون پائے گا؟ اللہ۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا ان قریب رحمان انہاں دی محبت ایمان والوں دے دلاں وچ پا چھڑے گا، لوگوں دے دلاں وچ انہاں دی اللہ محبت پا دے گا۔ پر اللہ تعالیٰ نے پہلی جڑی بات نقل فرمائی، بیان فرمائی، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا، پہلی گل کی ذکر فرمایا وہ کی ہے؟ ایمان لے آنا، سارے بولیے کی ہے؟ سارے بولیے کی ہے؟ ایمان لے آنا۔ ایمان لے آنا تو بعد دوسری گل فرمایا وعملوا الصالحات، فرمایا کام چنگے کردا ہوئے، ایمان لے آوے تے کام چنگے کردا ہوئے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا چھڑے گا۔ کنہاں دے دلاں وچ؟ لوگاں دے دلاں وچ انہاں دی اللہ محبت پا چھڑے گا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر قرطبی کے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 153 ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208 سے ہوتے، تفسیر الکشاف کے اندر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلد 3 صفحہ نمبر 49 دے، تفسیر مظہری کے اندر بہقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جلد 6 صفحہ نمبر 161 دے ہوتے یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا علی کو دیکھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ سے آ کے بیٹھ گئے۔ توجہ ہے سارے اور توجہ میں سنے ایک روایت کری میں بیان کرنے لگا، جس کے بعد 2 روایتاں ہور نے، ایک 3 روایتاں ممبر رسول تے بیٹھا عشاء کی نماز پڑھ کے تراویحاں پڑھ کے میں بیٹھ کے مطالعہ کرنا شروع کیتا ہے اور اے جڑی روایتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد 2 روایتاں ہور نے، یہ روایتاں لبن واسطے تقریباً میں کچھ 100 کتاب کا مطالعہ کیا، تراویحاں پڑھ کے میں بیٹھا، سحری دا وقت ہو چکے اسی مینوں کارا میں آکا کہ سحری دا انتظام ہو چکے آ کے سحری کر لو، اور توجہ دے نال ایک میری محنت میں اس کو بیان کرنے واسطے ببانگے دوہل اعلان کرنا چاہنا، اور اللہ پیر صاحب تھوڑی موجودگی سے اعلان کرنا چاہنا، کچھ بندے ہوتے ہیں کہ کیسٹ سن کے آ کے تقریر کر دیں تے پڑھتے ہاتھ مار کے آکھنا دیکھو میری محنت، الحمدللہ کیسٹی مولوی میں نہیں ہوں، ایک کیسٹ کی بات نہیں، مصطفیٰ کریم کا ارشاد گرامی جڑے حوالے میں دیتے ہیں، ایک حوالے کا ذمہ دار ہے، اگر حوالہ غلط کوئی ثابت کرے پھر چوک کھڑیا کر کے سرے عام گولی مار چھڑے خون مار دے، اگر گل ٹھیک ہوئے تو پھر بیلی دے کو کسی اور چیز کا تقاضا نہیں، صرف ایکو گل کا تقاضا ہے، آ انہاں دے نال بیٹھ کے تم ہی مولا علی دے نعرے سنیاں دے نال رل کے مارے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بارگاہ چاہے نا آگے میں السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، علی جی آقا،
کیویں آئے حضور زیارت کرنے واسطے آئے صحابہ بھی کیسے عظیم صحابہ نے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی حضور کی بارگاہ بیٹھے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جی آقا فرمایا تیروں آج ایک دعا نہ سکھاواں آج تیروں ایک دعا نہ سکھاواں حضور وہ کیسی دعا ہے وہ کادے واسطے میں آپ نے فرمایا تیروں ایک ایسی دعا سکھانا تو وہ دعا مانگ کہ اللہ تیری محبت لوگاں دے دلاں وچ پا چھڑے اچھا پیر صاحب نے بات بڑی لطیف بات ہے حضور بھی چاہتے رہے کہ علی کی محبت لوگاں دے دلاں چ ہوئے احمد علی حاکم نے بڑا پیارا ایک تخیل پیش کیا کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نبی ہوئے نبی چاہتے ہیں علی ہوئے اللہ چاہتا ہے بولو سے کسی سارے روزے تو کرنا نہیں روزیاں بیچی نہیں روزہ رکھے ابھی روزے ہی نہیں وہ گل نہیں روزے تسی بھی روزہ رکھے میں بھی الحمدللہ خدا چاہتا ہے نبی سارے بولو احمد علی حاکم بول کے اندر خدا چاند جہاں دے نبی ہوئے خدا چاند جہاں دے نبی ایمان والے دلوں وچ پا دے میری محبت ایمان والے دلوں وچ یہ دعا سکھائی ہے میرے آقا نے فرمایا علی انج دعا کر آکھ اے اللہ میری محبت واجعل لی فی قلوب المؤمنین
یا اللہ میری محبت ایمان والے کے دلاں وچ پا دے ادھر علی پاک دعا کر کے انج ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے نے اسے ٹائم جبریل امین نازل ہو گئے آ کے عرض کرتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن بیشک وہ لوگ جو ایمان لے چنگے کم کرن اللہ فرماتا ہے اسی انہاں دی محبت دلاں وچ پا چھڑ رہے ہیں اللہ اکبر سننا ذرا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود اس حدیث پاک میں راوی تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 366 اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ دے اندر امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 607 تفسیر الحرمانی جلد 8 صفحہ نمبر 209 الاصابہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 1296 ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 213 الصواعق المحرکہ امام ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی مکہ انہاں مکہ شریف کی سرزمین تے بیٹھ کے پڑھایا کعبے دے کول بیٹھ کے انہاں پڑھایا اس حدیث پاک کو لکھ دیں صفحہ نمبر 326 ہے فرمانے مولا علی شیر خدا نے فرمایا فرمانے لوگوں میں اس اللہ کی قسم ہے جن نے دانا اگایا ہے مولا علی شیر خدا فرمانے لوگوں میں اس اللہ کی عزت کی قسم ہے جن نے دانا اگایا ہے جن نے جان نو پیدا کیتا ہے میں اپنے اینا کرنا نبی پاک کی زبان مقدس جو سنے اسی میرے نبی نے فرمایا سی یا علی یا علی اور میں کیا اور نبی نال پیار کرنا لے ہو صرف دعویٰ کرنا لے ہو اسی نبی نال پیار کری نبی کی سنت سمجھ کے ایک باری یا علی تے کیا کہ لے ایک باری یا علی کیا لے مولا علی شیر خدا فرمانے نبیوں دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق او کما قال میرے نبی نے فرمایا علی سن لے فرمایا تیرے نال بغض مومن نہیں رکھ سکتا تیرے نال منافق کبھی پیار نہیں کر سکتا فرمایا یا علی لا یبغضک مؤمن فرمایا علی تیرے نال بغض مومن نہیں کر سکتا ہوے مومن دے دل وچ علی دا بغض ہوے اے ہو نہیں سکدا ولا یحبک منافق تے ہوے منافق تے پھر او دے دل وچ تیرا پیار ہوے اے نہیں ہو سکدا اے ہو سکدا سارے بولو اے ہو سکدا اے نہیں ہو سکدا اس مولا علی شیر خدا دے لفظ جگر حضرت محمد بن حنفیہ دا بیان آپ کی شاعت تفسیر الحرمانی جلد 8 صفحہ نمبر 209 حضرت محمد بن حنفیہ فرمانے لوگوں سن لو لا تجد مؤمنا الا وهو يحب عليا تھوڑا تھوڑا ذوق رکھا کرو عربی دا بھی سبحان اللہ کو سارے پیار دینا حضرت محمد بن حنفیہ فرمانے لا تجد مؤمنا فرمایا تسی کوئی ایک دا مومن نہیں پاؤ گے ایک دا مومن تھانوں نظر نہیں آئے گا ایک دا مومن ہو سکتا ہی نہیں الا وهو يحب عليا کرم اللہ وجهه واهل بیته فرمایا ایک دا تھانوں مومن نظر نہیں آئے گا کہ ہو بے ایمان والا علی دی آل نال پیار نہ کردا ہوے میں انج دا مومن نہیں کوئی نظر آ سکدا کہ ہوے ایمان والا تے پھر تیرے وچ علی دا پیار نہ ہوے علی دے بچیاں دا پیار نہ ہوے علی دی آل دا پیار نہ ہوے
فرمایا مومن ہو ہی ہو سکتا ہے جیدے دل چ علی دا پیار بھی ہوئے، علی دی آل دا پیار بھی ہوئے، علی دا پیار بھی ہوئے تے مولا علی ہے آل دا پیار بھی ہوئے. اور سنا ایک فرمان مسند اہل بیت لکھن والے عظیم مورخ جنہیں حالت بیداری میں 75 مرتبہ مصطفیٰ کریم کی زیارت پرسوں کتاب میں لیں مسند اہل بیت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں اخرج الطبرانی حدیث سچے تے سونے لفظ اخرج الطبرانی فی الاوسط عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته وهو يقول ايها الناس من ابغضنا اهل البيت حشره الله تعالى يوم القيامه يهوديا او كما قال. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری آپ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا نبی پاک کا خطبہ سنیا، نبی پاک نے تقریر کی تھی. آج اس مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے میں تقریر کر رہا کہ بندے میرے نال پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. آج آج تے چسی آ گئی ہے، آج مولا علی کا ذکر مولا علی کے غلام نے بیان کیتا، بڑا مزہ آیا. میں کہ آج میرے نال پیار کرنے والا جب میں ذکر کر دیا کہ بڑا سواد آیا. پر سجنوں کو کتنا سہانا ویلا آئے گا جب بیان نبیوں کا امام کرتا ہوئے گا. سونے صحابہ صحابہ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بیٹھ کے آقا کریم دا بیان سندی ہوئی ہے. فرماتے سمیتہ حضرت اصغر سرکار کو سنیا کی ہویا فرمایا وہو یقول. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، فرمایا او لوگو من ابغضنا اہل البیت، فرمایا جڑا میری اہل بیت کا بغض رکھے گا حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت یہودیا. میرے نبی نے فرمایا جڑا میری آلہ بغض اپنے دلوں وچ رکھے گا، فرمایا ذہن وچوں خیال کڈ چھڈے کہ قیامت والے دن اسی جنت دی تر جاواں گے یا اسی ایمان والے نال کھڑے ہو جائیں گے. فرماتے ہیں نانا نبیوں دے امام نے فرمایا حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت یہودیا. فرمایا قیامت دا دن آئے گا، اللہ اس بندے دا حشر یہودیاں دے نال کرے گا جڑا اہل بیت کا بغض دل وچ رکھے گا. سمیہ دنوں مبارک ہوئے، الحمدللہ تو سنیوں مسلمان ہے جدے ایک ہاتھ دے وچ نبی دی آل دا پلنا ہے، دوسرے وچ نبی دی اصحاب دا پلنا ہے. ایڈیاں سچیاں تے سونیاں شاناں میرے نبی خود بیان کیتیاں ہون، جنہاں دا ذکر خود میرے نبی کیتا ہوئے، تے پھر میں یہ گل کہن تے حق بجانے گا. یوں تو سارے صحابہ بھی خوش بخت ہیں، پر علی کے
امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے وہ رازی ہے اے وہ رازی ہے فلسفے دے امام فقہ دے امام تصوف دے امام منطق دے امام آپ کا جب آخری اعلان ہے نا شیطان آ گیا اور رازی خدا کے لیے فرمایا ایک آدھا نہیں دو نے آپ نے دلیل دی تھی وہ حکم معلم الملکوت رہ چکے انہوں نے دلیل دے کے دلیل توڑ دیتا آپ نے تیسری دلیل دی تھی اور تیسری دی توڑی چوتھی پنجویں چھویں حتیٰ کہ 360 دلیلاں دیتیاں 360 دلیلاں امام رازی نے دیا انہوں نے 360 دلیلاں کا رد کیا ہر دلیل کا جب رد کیا نا تو امام رازی ایک لمحے واسطے پریشان ہو گیا ایک لمحے کی خاطر جب پریشان ہوئے نا جب امام رازی پریشان ہوئے آپ نے پیرا مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ کی تعالیٰ ہزار امین کے فاصلے کر بیٹھے سب تو پیر نے دیکھیا ہے میرا مرید آج پھنس گیا ہے مرید نے دیکھیا آج میرا مرید پھنس گیا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ وضو کر دے پیسل سے وضو کر دیا آپ نے پانی کے چھٹے مارے چھٹے مار کے فرمایا رازی اس بےایمان نو کیا کیڑیاں دلیلاں دیاں گلاں پہ کرنا ہے میں تے خدا نو بغیر دلیل تو ایک مننا جب آپ نے پیر دا جملہ سنیا ہے آپ نے یہ فرمایا کہ شیطان ہو کے ڈاکٹر صاحب کی کہہ رہا ہے آدھا رازی آج پھنستے گیا سے پر آج تینوں تیرا پیر بچا گیا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے تفسیر کبیر اقبال کو لکھ دے اور جامع کرامات اولیاء کے اندر حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا فرمایا کوفے دی سرزمین ہے ایک بندے نے چوری کی تھی ہے سی حبشی غلام کالے رنگ دا ہے اس کالے حبشی غلام نے چوری کر لی جب چوری کی تھی تے انہوں سپاہی پھڑ کے مولا علی کی کچہری وچ لے آئے آپ کی بارگاہ وچ لے آئے فرمایا پر بندہ او سی جڑا علی پاک نال پیار کرنے والا سی اے غلطی کر بیٹھا چوری کر بیٹھا جب انہوں مولا علی کی بارگاہ وچ لے کے سپاہی آئے آپ نے فرمایا دس چوری کی تھی آدھا جی غلطی ہو گئی ہے بالکل میں کی تھی ہے آپ نے فرمایا چونکہ انہیں اقرار کر لیا ہے یہ ہاتھ قلم کر دیو یہ ہاتھ بڑھ دیو تاکہ اگوں چوری نہ کر سکے جلاد نے تلوار دوار کر کے ہاتھ قلم کر کے سن لیتا ہے وہ ہونت حبشی غلام ایک ہاتھ دے وچڑا کٹے ہاتھ چوکے جاندہ پیا ہے گلی وچوں گزردا پیا ہے تے گلی وچ چلدیاں سامنے حضور دا ایک غلام جہدا نام سیدنا سلمان فارسی ہے او سلمان فارسی جنہوں میرے نبی نے فرمایا یا سلمانو انت منا اہل البیت اے سلمان اج تو بعد تو بھی محمد دی آل وچ شامل ہے حضرت سلمان فارسی ہے تے نال ایک اور حضور دا غلام ہے جنہاں دا نام ہے ابن القوا اے دوویں سرکار دے غلام آ رہے ابن القوا نے جدوں حبشی غلام اللہ بیٹھیا ہے ہاتھ کٹیا ہے خون نچڑدا پیا ہے آپ نے دیکھ کے فرمایا آدھے ہاتھ کیویں کٹیا ہے آدھا شیر خدا نے کٹیا ہے اے مولا علی نے ہاتھ کٹیا ہے ابن القوا نے میرے یار اے سی کٹنا چاہیے اے سی ہاتھ کٹنا چاہیے تینوں کوئی اور صدا دے دے جدوں اتنا جملہ بولیا ہے کہ مولا علی دا او غلام جہدا ہاتھ کٹیا سی آنکھ لگا ابن القوا چپ کر اگلی گل نہ کری آنکھ لگا کیوں آدھا اے میرا ہاتھ اس بندے کٹیا ہے جہاں امیر المومنین ہے جہاں مومنہ دا امیر ہے کہ وہ بندہ ہے جہاں یاسور الدین ہے جہاں زوج بطول ہے حسنین کا ابا ہے زہرا دا شوہر ہے جب اتنی شانہ سے بیان کی دیا ابن القوا بیٹھا ہے واہ بھائی واہ کیا بات ہے علی تیرا ہاتھ کٹیا ہے تو دیا شانہ پہ بیان کرنے آنکھ لگا میں وہ دیا شانہ کیوں نہ بیان کرا جنہیں دنیا سے میرا ہاتھ کٹ کے میں نو جہنم دی آگ تو بچا ہے میں اس علی کو ذکر کیوں نہ کرا بھائی میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کرا جنہیں میرا ہاتھ کٹ کے جب میں نو جہنم دی آگ تو بچا لیا ایڈی
جی گل کر کے نا وہ حبشی غلام کولوں دی لنگ گیا حضرت سلمان فارسی دے ایک مرتبہ دوویں چلدے چلدے جدوں مسجد وچ آئے نا تے مولا علی بیٹھے سن یا امیر المومنین السلام علیکم وعلیکم السلام جناب وہ بندہ ہن اتھوں گیا نا ہاتھ کٹوا کے فرمایا بالکل سرکار تساں دا ہاتھ کٹیا کرو تے تواڈے قصیدے پڑھدا جا رہا حضور دے تواڈے قصیدے پہ پڑھدا جاندا سی شیر خدا نے فرمایا جاؤ اس بھائی جلدی کر اس بندے پڑھ کے لیا جلدی آ سپاہی دوڑیا جا کے اس حبشی غلام نو پڑھ کے لیا جدوں مولا علی دی بارگاہ فرمایا میرے قصیدے پڑھن دے جی حضور پڑھدا پیا سا فرمایا حبشی غلام نے جدو شیر خدا دی بارگاہ انج کٹیا ہوئے ہاتھ پیش کیتا ہے مولا علی نے ہاتھ پھڑ کے او دے بازو دے نال انج لائے اللہ کے اوتے رومال بن لیتا فرمایا جا جا کے گھر کھولی علامہ امام یوسف اسماعیل نفانی کے دے ہر وقت نے جدو مولا علی نے فرمایا جا جا کے گھر کھولی وہ انج قدم چوک کے جدو انہیں قدم زمین تے رکھیا ہے جمعہ شریف کی پاک نشست ہے قبولیت آلیاں کٹیاں نے ذکر بھی ہوتا ہے جدا ذکر خود میرے نبی بھی کیتا ہے اگر کوئی پریشان کوئی مقروض کوئی اور کسی پریشانی میں مبتلا بندہ بیٹھا نہ دلوں ہو کے سینے دا ٹیل لا کے علی پاک دا ذکر کر میرے کیا بول رہا ہے علی علی شوہر
اس روایتی راویہ نے آپ فرمانیے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 بندے آئے. کتنے بندے؟ سارے. کتنے بندے؟ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے موارد لکھا ہے. فرمانیے نے 3 بندے نبی پاک کی بارگاہ چاہے. ایک آ کے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب تسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وچوں ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وچوں ہوں. آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تے اللہ دے خلیل نے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ خلیل اللہ نے. آندا جی او خلیل اللہ نے تے تسی کی ہو؟ او خلیل اللہ نے تے تسی کی ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے میں حبیب اللہ ہوں. وہ خلیل اللہ نے میں حبیب اللہ. دوسرا بولے آنا جی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے؟ فرمایا ہاں بالکل کلیم اللہ نے. جی کوہ طور تے جا کے انہاں رب نال گلاں کیتیاں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں بالکل انہاں کوہ طور تے جا کے رب نال گلاں کیتیاں. آندا جناب انہاں کوہ طور تے جا کے گلاں کیتیاں وہ کلیم اللہ نے تے تسی کی ہو؟ تسی کی ہو؟ میں آقا دا جملہ سنا. اما جی حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک نے جب اس بندے کا جملہ سنا تو حضور مسکرا پائے. آپ نے فرمایا سن کلیم اللہ تے کوہ طور تے جا کے گلاں کیتیاں نے؟ فرمایا میں عرش تے جا کے رب نال گلاں کیتیاں. تیسرا بندہ بولے آندا جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے؟ آپ نے فرمایا بالکل اللہ دے نبی نے. کہ انہاں مردے زندہ کیتے نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتے نے. آندا جی کہ تسی بھی نبی ہو؟ فرمایا عیسیٰ صرف نبی سی میں امام الانبیاء ہوں. فرمایا میں عیسیٰ دا بھی نبی ہوں. آندا انہاں نے مردے زندہ کیتے نے کہ کدی کوئی تساں بھی کیتا ہے؟ اور سنتے ہیں تساں مولا علی کی ہے. سنی مولا علی کی ہے کہ انہاں بیلیاں بھی آکھنا جڑے مولا علی دا نام اس دا سیدھا نہیں لے سکتے علی علی کہتے ہیں سن سنیا کو مولا علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتا ہے تساں بھی کوئی مردہ زندہ کیتا ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرمانیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تیسرے بندے کا جملہ سنیا تو نبی پاک مسکرائے. آپ مسکرا کے نا آپ نے ایک نظر اپنے آس پاس سے دیکھا سجے پاسے, دوسری نظر حضور نے اپنے اپوزٹ دوسری سائڈ سے دیکھا سامنے دیکھ آپ نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب, علی کتنے میں, علی کتنے. اور روایت الفاظ میں کہتے ہیں جدو حضور نے علی پاک کو بلایا نا تے نہ لیا بھئی علی کتنے نے, عیسیٰ کا جملہ سننا رہا ہے. جدو حضور نے فرمایا نا علی کتنے میں تے علی پاک کو اس ٹائم مسجد وچ کوئی نہیں سن. جدو حضور نے فرمایا نا اینا علی ابن ابی طالب, علی کتنے میں تے علی پاک کو اس ٹائم مسجد وچ نہیں سن, دور کسے مقام پہ سن. جدو میرے نبی نے علی کو بلایا نا بس نبی پاک نے پکارنے دی دیر سی, علی پاک سامنے آ کے کہتے لبیک یا رسول اللہ. اچھا سن, ایسے واسطے ہی آپ کا ایک لقب مظہر العجائب والغرائب, مظہر العجائب والغرائب, یعنی ایسی ایسی عجیب و غریب قسم دیاں کرامات آپ کو ظہور ہے. مولا علی شیر خدا سامنے آ میرے نبی نے فرمایا علی جی اے آدھا میں نے تساں بھی کوئی مردہ زندہ کیتا ہے. سن آقا کریم کا ارشاد کرام میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جی سونیا, فرمایا انہاں تیناں بندیاں نوں نال لے جا مدینے دا باہر جڑا یہودیاں دا قبرستان ہے, او یہودیاں دے قبرستان جنہاں تیناں نوں لے جا. اس قبرستان دے اندر یوسف بن کعب یہودی دی قبر ہے, او دی قبر کو کھڑے ہو کے اس
سننے والی بات ہے کہ اس بندے نے مریا کتنی دیر ہو گئی جن علی پاک پہ جا کے زندہ کرنا ہے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے قبر دے قریب کھڑے آئے ہو گئے آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ آخری بندے تک ایک باری ہاتھ بلند کر کے آپ خدا سبحان اللہ پھر جنوں علی پاک نے پیارے توبے اچھو کیا خود سبحان اللہ فرمایا قم بإذن اللہ اٹھ اللہ دے اذن دے نال جہاں علی پاک دی زبانی چوکے جملہ نکلے ہیں علامہ کاشفی کہنے دے قبر دے لرزہ تاری ہویا ہے قبر کمی ہے آپ نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا قم بإذن اللہ قبر دی مٹی ہٹی ہے تیسری مرتبہ فرمایا قم بإذن اللہ ایک مردہ اٹھیا ہے اپنے منہ تو ہونے کفن اتارے ہیں جب سامنے علی پاک نو بیٹھیا ہے جب کیا کھلگا آدھا علی کی گلے منو کیوں زندہ کیتا دے علی کی گلے علی پاک کی گلے شیر خدا نے فرمایا انہاں نوں ذرا دس تینوں مریا کتنی دیر ہو گئی ہے آدھا جی میرا نام یوسف بن کعب یہودی ہے کہ منو مریا 300 سال ہو گئے نے 300 سال ہو گئے نے کہ اچانک میری قبر وچ منو آواز آئی ہے او جلدی کر بندے نکل لوگ دنیا دے اوتے علی کے نبی دا انکار پہ کر دے نہیں جلدی نکل کے گواہی دے زمین بولی زمین بولا مل کے بولیے زمین بولی زمین بولا زبان کے ساتھ دل بولا سنو ٹائم چکے 10 منٹ رہ گئے بات میں کلوز کرنا چاہتا ہوں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی سرزمین سے زندگی بسر فرما رہے ہیں کتھے سارے بندوں کتھے کوفے کی سرزمین زندگی بسر کرتے پہلے ایک دن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے علی پاک بیمار ہو گئے جب علی پاک بیمار ہوئے نا کہ علی پاک دے کچھ غلام علی پاک دا پتہ لینے واسطے علی پاک دے گھر آئے مولا علی دی بارگاہ السلام علیکم یا امیر المومنین وعلیکم السلام آؤ بھائی کیویں آئے ان غلامہ دا جواب سنا عرض کہا دنے حضور تو طبیعت دا پوچھنے واسطے آئے ہیں جناب تسی بیمار کافی زیادہ ہو گئے ہو تے سانو ڈر پہ لگتا ہے کہ کدھرے تہاڈا وصال نہ ہو جائے کدھرے تہاڈا بولیے کدھرے تہاڈا علی پاک نے جدوں انہاں دا جملہ سنیا تے مولا علی مسکرا پے آپ نے فرمایا ایک پریشانی اپنے دل میں چکر دیو میری موت کا بیلا اجے نہیں آیا میری موت کا بیلا اجے نہیں آیا حضور کیوں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا علی دی موت کا بیلا اجے نہیں آیا حضور کدوں آئے گا آپ نے ان کر کے اپنی انگلی اٹھائی اپنے سر ول کی دیئے اپنی انگلی اپنے سر ول کر کے علی پاک نے فرمایا انہی دیر تک اجے میں موت نہیں آئے گی جب تک میرے سر دے ضرب نہیں لگ جائے گی کہ اس ضرب کے نام جڑا خون نکلے گا وہ نال میرا چہرہ بھی رنگین ہو جائے گا میری داڑھی بھی رنگین ہو جائے گی آپ نے کو عرض کی تھی حضور ایک کیویں دی گل ارشاد فرما رہے ہو آپ نے فرمایا سنو یہ گل میں اپنے کولوں نہیں کہدا مینوں یہ گل نبیاں دے امام دسی ہوئی ہے یہ گل امام الانبیاء نے مینوں دسی سی آقا کریم نے فرمایا سی
اجے میری موت کا ویلا نہیں آیا. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ وقت گزریا، آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت عطا فرما دی تھی، آپ ٹھیک ہو گئے. مکے دے اندر 3 بندے بیٹھے. کتنے بندے؟ ایک اللہ ذرا سننا ہے، سوروں تو ہٹ کے گلنا، سوروں تو ہٹ کے گلنا سننا ہے. کتنے بندے بیٹھے؟ سارے بولیے کتنے بندے؟ 3 بندے بیٹھے. انہوں نے ایک کا نام سی عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرے کا نام سی برق بن عبداللہ، تیسرے کا نام سی عمر بن بکیر التمیمی. عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرے کا نام کی برق بن عبداللہ، تیسرے کا نام ہے عمر بن بکیر التمیمی. یہ 3 بندے کعبے کے کول بیٹھے نے کہ بیٹھ کے آدھے کی نے اندھے یار 3 بندیاں نے مسلمانوں کو آپس کے لڑا کے رکھ دیتا. 3 بندیاں نے مسلمانوں کو لڑا دیتا، مروا دیتا. کیڑے کیڑے؟ آدھا ایک حضرت علی، ایک حضرت امیر معاویہ، تیسرے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 بندیاں. یارو کی خیال ہے جی اسی سارے مسلمانوں کو ان 3 بندیاں تو نجات دلوا دیے تو کیا بہتر ہوئے گا؟ ایک جو بولے نا کی مقصد ہے عبد الرحمن ابن ملجم ہے یہ نہیں کرو. ہم یہ بھی 3 بندے نے اسی بھی دن بیٹھے ساڑھے 3 میں جو ایک بندہ ایک بندے کو لے لو انہوں نے قتل کر دے. برق بن عبداللہ کہنے لگا کوئی گل سن، میں امیر معاویہ کو قتل کر رہا. عبد الرحمن بولیا آدھا ابن ملجم کو میں کروں قتل. عمر بن بکیر التمیمی بولیا آخر لگا عمر بن عاص کو میں قتل کروں. ٹھیک ہے. عبد الرحمن ابن ملجم آدھا میں قتل کرنا ہے پر وعدہ کرو ایکو دن کرنا ہے، تنوں ایکو دن قتل کرنا ہے. انہوں نے کہا کیڑی تاریخ دن بھی مقرر کر پڑا. انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ ہوئے گا 19 تاریخ ہوئے گا. 3 دے ہوتے اسے تاریخ رات کو حملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 بندے مکے کے بچوں ارادہ کر کے ایک حضرت امیر معاویہ وال چل پیا، ایک حضرت عمر بن عاص وال چل پیا، ایک حضرت مولا علی شیر خدا وال چل پیا. 3 بندے چلے. ایک حضرت عمر بن عاص وال، ایک امیر معاویہ وال، ایک حضرت علی وال. روایات جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنگ میں گیا. عبد الرحمن ابن ملجم آ کے حضرت علی کے نال اس جنگ میں رل گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیتی اس جنگ میں حضرت علی نے. لوگ آ کے حضرت علی کو مبارکہ دے رہے ہیں، تحفے پیش کرتے پہ. میری گل توجہ دے نال سنیں. حضرت علی کو مبارکہ بھی دے رہے ہیں تو تحفے بھی پیش کرتے پہ. حضرت علی کے کول جو آ رہے ہیں مبارکہ دین واسطے، انہاں مبارکہ دین والے جو عبد الرحمن ابن ملجم بھی آ گیا. حضرت علی کے سامنے آیا اپنی تلوار کا کہ نا آندہ حضور اے میری طرف جناب اے تحفہ قبول فرما لو. آقا کریم کا فرمان ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن دی نظر کو بچیا کرو، مومن جدو ویندا رب دے نور نال ویکھدا. جدو نے تلوار پیش کی تھی نا حضرت علی آپ نے فرمایا یہ تلوار تو مینوں پیش کرنے ہیں تو پھر اپنا کام کدے نال کرے گا؟ یہ تلوار تو مینوں دینے ہیں، حالانکہ اسے تلوار دے نال تو اپنی مراد کو حاصل کرنا ہے. ہم نے کی مقصد آپ نے فرمایا اسے تلوار دے نال میرا چہرہ اور میری داڑھی رنگین کرنی. جدوں آپ نے جملہ بولیا نا چپ کر گیا. لوگ آندے رہے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں اٹھو ہٹ کے کلے بیٹھے نہ جا کے اے عبد الرحمن ابن ملجم آیا. حضور مینوں سمجھ نہیں آئی تساں کیڑی گل فرمائی، مینوں سمجھ نہیں آ سکی. آپ نے فرمایا مینوں نبیاں دے امام نے سب کچھ تیرے بارے دسیا کہ تو مینوں قتل کریں گا، ایتھے سرے تلوار لگے گی،
میرا چہرہ خون آلود ہو جائے گا، داڑھی میری رنگین ہو جائے گی۔ جدو آپ نے جملہ بولیا نا تے عبد الرحمن ابن ملجم آپ دے قدمہ ڈگ پیا، آندھا حضور اس تو پہلے تو مینوں موت آ جائے اگر میں کام کراں۔ آپ نے فرمایا تو کی کہنا چاہنا ہے؟ جو تو لکھیا گیا وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے۔ آندھا جناب تسی انج کرو مینوں قتل کروا دیو۔ شیر خدا نے فرمایا جے تینوں قتل کرا دے ہاں تے مینوں ایتھے وار کون لائے گا؟ نالے دوسری بات ہے میں تینوں جدو تو جرم ہے کیتا ہی نہیں تے تینوں سزا کا دی دیاں۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا، اٹھ کے ٹر گیا۔ دوسرا دن ہویا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اے دسو تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا کوفے وچ جا کے ساڈی فتح دی خبر سنائے؟ عبد الرحمن ابن ملجم اٹھیا، آندا جی میں دے کے آواں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں تو جا اگے جا کے تو اپنا کام بھی تو سیدھا کرنا ہے نا۔ کی فرمایا؟ جا جا اے تو ہی کرنا ہے کام، اگے جا کے تو اپنا کام بھی تو سیدھا کرنا ہے۔ خیر آیا کوفے دی سرزمین تے، روایات چاہندا رات دا ٹائم سی۔ عبد الرحمن ابن ملجم جدو کوفے دیاں گلیاں بھی چلدا پیا ہے، چلدیاں ایک مکان دے دروازے تو ایدہ گزر ہویا۔ اس مکان دے اندر گانے گان دی آواز آ رہی ہے، کوئی دف بجاندہ پیا ہے کہ اچانک ایدی نظر پئی ہے اس مکان دے وچوں کچھ عورتاں پار پیاں نکل دیاں نے۔ ان عورتاں وچوں ایک عورت دی پیشانی تے چہرے تے ایدی نظر پئی ہے۔ اس عورت دا نا ایک روایت دے پیشے نظر قطام یا ایک روایت دے پیشے نظر قطامہ نامی عورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ جدو عبد الرحمن ابن ملجم دی نظر او تے پئی ہے، ویکھ کے او دا شدائی ہو گیا۔ آکھن لگا اے بی بی دس کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ آکھن لگی نہیں ہوئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم آکھن لگا آندھا تے تو اجے تک شادی کیوں نہیں کی تھی؟ ہون بھائی آپت صاحب ذرا او دا جملہ سنیا جے اس عورت قطامہ دا۔ قطامہ عورت بول کے آکھن لگی آندھی ہے وہ گل سن مینوں آکھن دیا تو شادی کیوں نہیں کر دی؟ ہجے تک شادی کراں کدے نال؟ ہجے تک مینوں کو جنا لبیا ہی نہیں، ہجے کو مینوں مرد نظر ہی نہیں آیا۔ جدوں اس قطامہ عورت جملہ بولیا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا تو سمجھتے نو بندہ مل گئے۔ آکھن لگی بڑے بڑے آئے میریاں ڈیمانڈاں سن کے نس جاندے نے۔ آکھن لگا تو جڑی ڈیمانڈ کریں گی میں تیری ڈیمانڈ پوری کرنے واسطے تیار ہاں، دس کیڑی تیری ڈیمانڈ ہے؟ آکھن لگی پہلی ڈیمانڈ ہے وے 1000 درہم حق مہر وچ چاہیے۔ آکھن لگا میں دے دیاں گا کوئی گل نہیں۔ آکھن لگی ایک مینوں کنیز بھی چاہیے ہے حق مہر دے اندر۔ آکھن لگا میں یہ بھی دین واسطے تیار ہاں۔ انہیں آکھیا ہن جڑی تیسری ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ سن کے بڑے بڑیاں دے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی ہے۔ آکھن لگا تو 10 دو پوریاں کیتیاں نے تیسری بھی پوری کریں گا۔ آکھن لگی تیسری حق مہر وچ چیز دے وے مینوں علی دا سر چاہیے ہے۔ جدوں اتنا جملہ سنیا ہے عبد الرحمن ابن ملجم کمبیا ہے۔ آکھن لگا پاگل ہو گئی ہیں، او خدا دا شیر ہے، اللہ دا شیر ہے، اسد اللہ الغالب ہے، مظہر العجائب والغرائب ہے۔ او دا میں سر کیویں تینوں لیا کے دے سکنا؟ تو انج کر علی دا سر رہن دے، باقی دو چیزاں میں تینوں دین واسطے تیار ہاں۔ او قطامہ عورت بولی ہے، آکھن لگی جے گل ہن ایتھے سودے بازی تے آ گئی ہے کہ جا پھر 1000 درہم بھی تینوں معاف کرنی ہاں، کنیز بھی معاف کر دینی ہاں، پر علی دا خون تینوں معاف نہیں کر سکتی۔ او جے دے دے گا تے پھر میں تیرے کول آن واسطے تیار ہاں، نکاح کرنے واسطے تیار ہاں۔ انہیں آکھیا مینوں بھی تھوڑا جا ٹائم دے دے میں بھی سوچ لواں۔ انہیں کہا ٹھیک ہے سوچ لے۔ روایات چاہندا آیا ہے آ کے سوچیا، دوسرے دن پھر چلا گیا دے کول۔ آکھن لگا جڑی تو ڈیمانڈاں کیتیاں سن مینوں ساریاں قبول نے، پر میرے معاملت واسطے دو بندے بھی مینوں چاہیے نے۔ انہیں کہا ایک بندہ تینوں میں مہیا کر دینی ہوں۔ انہیں آکھا دوسرا میں آپ لے لاں گا۔ انہیں دو بندے لینے، وقت گزردا جا رہے ہیں، وقت گزردا جا رہے ہیں۔ روایات بھی چاہندا ہے عبد الرحمن ابن ملجم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو قتل کرن دیاں سکیماں پہ سوچدا ہے کہ کس طریقے دے نال میں آپ نو جا کے قتل کراں گا۔ وقت گزردا رہا ہے، گزردیاں وقت گزردیاں ایک رات ایسی آئی ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ٹائم آپ ستے پہنے، اکھ بند ہوئی ہے،
قسمت جاگ پئی ہے خواب دے وچ نبیاں دے امام دی زیارت نصیب ہو گئی امام الانبیاء دی بارگاہ وچ مولا علی نے سلام پیش کیتا تے عرض کردے نے آقا میں نہ دنیا والے تو بڑا تنگ آ چکیا ہاں میرے نبی نے فرمایا علی فکر نہ کر تیری تے میری ملاقات دا ویلا نزدیک آ گیا ہے تیری تے میری ملاقات دا اے وقت علی ہن نزدیک آ گئے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسجد دے اندر کوفے دی مسجد دے وچ بیٹھ کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پڑھی نعت پڑھنے تو بعد شیر خدا نے اپنے سجے پاسے ویکھیا امام حسن بیٹھے سن آپ نے فرمایا پتر اس مہینے دے کنے دن گزر گئے نے کنے دن گزر گئے نے امام حسن عرض کر دنی ابا جان رمضان دے 13 دن گزر چکے نے 13 دن گزر گئے نے آپ نے اپنے کھبے پاسے نظر ماری ادھر حضرت امام حسین بیٹھے سن فرمایا پتر حسین اے دس اس مہینے دے کنے دن رہ گئے نے کنے دن رہ گئے نے امام حسن عرض کر دنی ابا جی 17 دن باقی رہ گئے شیر خدا نے اپنی انج کر کے داڑھی پھڑی ہے انج داڑھی پھڑ کے انج کر کے داڑھی نو بے کے اندر فکر نہ کر بس تھوڑے دن ہی رہ گئے نے تھوڑے دن رہ گئے نے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن امام حسن دے گھر افطاری کر دے سن ایک دن امام حسین دے گھر حضرت سیدہ ام کلثوم ایک دن عرض کر دیا نے ابا جان تسی ایک دن حسن دے گھر افطاری کر دیو ایک دن حسین دے گھر افطاری کر دیو ابا جی کدی میرے گھر بھی افطاری کرو گے ابا جی میں تھوڑی تھیاں تے تھیاں دیاں بڑیاں تمناواں ہوندیاں نے کدی ساڈا بابل ساڈے ویڑے وچ آئے کدی ساڈا باپ ساڈے گھر وچ آئے آپ نے فرمایا تھیے 19 تو بعد جے اللہ نے چاہیا تے افطاری تیرے گھر کراں گا اگر اللہ نے چاہیا 19 تو بعد تیرے گھر افطاری کراں گا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روزہ حضرت امام حسن وال ایک امام حسین وال وقت گزردہ رہا اور رات جدو آئی نا 19 رمضان شریف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دا جدو ویلا آیا نا تے آپ نے اپنے گھر وچ اٹھے تے گھر والے نے اٹھایا الصلاۃ الصلاۃ اٹھو بھئی نماز دا ٹائم ہے تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جدو ویڑے وچ آئے نا علامہ کاشفی لکھتے نے فرماندے نے گھر دے وچ بڑیاں بڑیاں مرغابیاں سن جدو حضرت علی پاک دروازے وال باہر دے دروازے وال جان لگے تے مرغابیاں نے آپ دا پچھو قمیض پھڑ لیا تے قمیض پھڑ کے کھچیا حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی دی لخت جگرا اے اس دن آپ دے گھر آئیاں سن آپ اٹھ کے باہر آئیاں ویکھیا مرغابیاں کھچ دیاں پیاں تے کہندیاں نے مرغابیاں ہٹاندیاں نے پیچھے ہو جاؤ مولا علی شیر خدا نے فرمایا بیٹی چھڑ دے نہ اے اج مینوں باہر جان تو ڈک دیاں پیاں اے اج باہر جان تو مینوں ڈک رہیاں فرمایا انہاں نوں چھوڑ دے ابا حضور کیوں ڈک دیاں پیاں فرمایا بیٹی ویلا آ چکے ویلا آ چکے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہی گل کر کے کاروبار تشریف لے آئے عبد الرحمن ابن ملجم انہاں دوہاں بندیاں نوں نال لے کے نا جڑے کوفے وچوں اس نال لے سن ایک کتامہ دی طرفوں ایک اپنی طرفوں یہ دوہاں نوں نال لے کے آندا بھئی گل سنو تسی دوہاں نے مسجد دے دروازے اگے کھڑے ہو جانا مسجد دے دروازے جدوں علی پاک مسجد دی چاہنا تے پہلے تو وار کرنا ہے اگر تیرا وار لگ گیا ٹھیک ہے تو دوسرے تو کر دیں جے وار نہ لگا ٹھیک علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسجد دے دروازے دے وچ داخل ہوئے نا ایک ظالم نے آپ دے تلوار دا وار کیتا مگر آپ بچ گئے دیوار تے جا کے لگی تلوار جدو دوسرے نے ویکھیا نا بھئی علی پاک دے جسم تے تلوار دا زخم نہیں آیا انہوں نے دوسرا وار کیتا او دی تلوار بھی دیوار تے لگی علی پاک گزر گئے او وار کر کے دوڑ گئے گلی چ نکلے ابن ملجم ویک کے کہندا ہائے افسوس اے بدبختی میرے مقدر وچ سی اے بدبختی میرے مقدر وچ سی اے دوڑیا محراب دے کول چلا گیا جا کے نہ سائیڈ تے بیٹھ گیا علی پاک رضی اللہ
ساڈے ورگا جو ہوندا میرے تے حملہ آیا میں ہنے گھر نس جاواں پر وہ علی سی علی پھر بھی علی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کے محراب تے بالکل پچھلی سائیڈ تے نا اللہ اکبر آپ نے نفل نہیں تے نماز پڑھنی شروع کی تھی رکعت ایک مکمل کی تھی رکوع وچ گیا جدو سجدے وچ گیا نا تے عبد الرحمن ابن ملجم اٹھیا اٹھ کے تے آپ دے پچھلے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا آندا ہن سجدے وچوں سر چکن تے وار کراں گا جو ہی شیر خدا نے اپنا سر مبارک سجدے وچوں اٹھایا اس ظالم نے وار کیتا اور تمام مورخین نے لکھیا فرماندے نے علی پاک دے سر وچ اوتھے زخم آیا جتھے خندق دے میدان وچ عمر بن عبد ود نے جتھے وار کیتا سی نا آپ دے سر دے اوتے اس جگہ دے اوتے عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیتا اور وار اتنا کاری سی اتنا سخت زخم سے ہویا ان تلوار ماسنو کٹ دیا ہویا آپ دے مغز تک جا پہنچی تلوار اور اس ظالم نے 1000 درم دی تلوار خریدی سی اور 1000 دی تلوار خرید کے 1000 درم دا زہر لے کے اس زہر وچ اس تلوار نو پگویا سی پیا سی کہ بس جو ہی زخم بس تلوار دا لگے علی پاک دا وصال ہو جائے عبد الرحمن ابن ملجم آپ دے ہوتے وار کر کے نہ تے دوڑیا مختلف روایات نے عبد الرحمن ابن ملجم دے نال کی ہویا عبد الرحمن ابن ملجم جدو دوڑیا نہ باہر تے گلی وچ ٹردا جا رہا ہے کچھ سرکار علی پاک دے غلام آ رہے ہیں چاہندا ہے کہ میں گل لکا لواں چھپا لواں لیکن جو ہی گلی وچ نکلیا تے آندا او لوکو میں علی پاک نو قتل کر آیا میں علی پاک نو قتل کیتا حضور دا ایک غلام سی او دے ہاتھ سی ڈنڈا اے جدو گل کردا آ رہے ہیں نا تے رولا پاندا میں علی پاک نو قتل کیتا ہے میں علی پاک نو قتل کر آیا اس غلام نے ڈنڈا زور دے نال ماریا منہ تے تلوار دے ہتھوں ڈگ پئی انہیں اتو دبوچ لیا اینی دیر رو ہور علی پاک دے غلام آ گیا انہیں ہاتھ پیر بننے کڑیس دے آیا مسجد وچ لے گئے نماز دا ویلا سی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسن نو فرمایا بیٹا کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ کہ آپ نے فرمایا جنہیں میں نے زخم کیتا ہے میرے تے وار کیتا ہے انہوں لے آؤ پھڑ کے کون ہے جدو عبد الرحمن ابن ملجم آپ دے سامنے آیا نا آپ نے ویکھ کے فرمایا اینو بند کر چھڑو قید کر دیو اگر میں زندہ رہا بچ گیا تو میں انہوں خود سزا دیا گا اگر میرا وصال ہو گیا شہادت ہو گئی تو پھر انہوں ایک وار کر کے انہوں بھی قتل کر دینا المختصر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھا کے جدو گھر لے کے جایا گیا 19 رمضان نو آپ دے ہوتے حملہ آیا 21 رمضان شریف نو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال با کمال ہویا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے جدوں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غسل دے دیتا گیا کفن دے دیتا آپ دا جسم مبارک اٹھا کے جدو جنازہ پڑھنے واسطے لے کے گئے رستے وچ جاندیاں ایک مسجد سی جدا نام سی مسجد حنانہ فرماندے نے جدو اس مسجد دے قریب تو گزرے تے مسجد دیاں دیواراں علی پاک دے جنازے وال جھک گئیاں دیواراں علی پاک دے جنازے وال جھک گئیاں رستے وچ ایک درخت آیا اس درخت نے بھی علی پاک وال جھک کے سلام کیتا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ارشاد گرامی سی فرمایا سی کوفے تو باہر ایک جگہ ہے گی غریبین فرمایا اس جگہ تے جانا ایک پتھر ہوئے گا اس پتھر نو پیچھے ہٹاؤ گے فرمایا اتھوں ایک تھلو نکل آئے گا ٹویا جا گھڑا فرمایا انہوں کھودو گے اس جگہ دے ہوتے میری قبر تسی بنا دینا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر مبارک جنہوں آج نجف الاشرف کیا جاندہ ہے اس جگہ دے ہوتے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر مبارک موجود ماشاءاللہ پیر صاحب ناصر آباد چشتی صاحب نے پچھلے جمعے اعلان فرمایا سی 10,000 روپے دا وہ ماشاءاللہ انہوں نے پیش کرتا باقی جنہ بھی اعلان کیتے نے وہ بھی دوست احباب مسجد نال خصوصی طور تے تعاون فرمانا آخری ایک اعلان سن لو میری بات ختم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دا مزار پورنوار پھر انشاءاللہ کدی موقع ملے گا تو آپ دا مزار کیویں بنیا اور آپ دی قبر بعد کئی سال بعد کیویں پہچانی گئی آپ دی قبر کے پورا ایک موضوع علیحدہ اور کیویں مزار بنیا کنے بنایا کس انداز نہ بنایا انشاءاللہ کروں گا اچھا یہ فرماؤ جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے ہو سارے آقا کریم دے پیار دے نال آئے ہونا بھائی حضور دا پیار محبت دلاں وچ انجی ہے نا
بولو تو صحیح. سر ہلا کے جواب نہ دیو, زبان ہلا کے جواب دیو. بالفرض جتنے بھی دوست صاحب آپ دور و نزدیک تو چل کے آئے, اگر خدا نہ خواستہ میرا وصال ہو جانا, میں فوت ہو جانا, تے تساں جمعہ پھر بھی آ کے اتنے پڑھنا ہے, آؤ گے؟ اگلا جمعہ پڑھنا آؤ گے؟ اس تو اگلا, اس تو اگلا. تھوڑے جا بندے انشاءاللہ بولے نے, باقی باہر والے تو چپ ہی کیتے رہے. اگر میرا وصال ہو جاتا یا میں نہیں آؤں تو جمعہ پڑھن آؤ گے؟ وعدہ کرو گے آواں گے انشاءاللہ. میں آواں یا نہ آواں تسی جمعہ پڑھن کی گل آکھو انشاءاللہ آواں گے. میں کل صبح 8 بجے کل صبح 8 بجے دی لاہور تو میری روانگی ہے مدینہ طیبہ شریف. میں اور جناب قبلہ پیر ناصر عباس چشتی صاحب اسی دوویں ہی مدینہ طیبہ جا رہے ہیں, مکہ شریف عمرہ شریف دی سعادت حاصل کرنے واسطے. غالباً 3 جمعے سانوں تھے لگ جانے نے, زندہ رہے تو انشاءاللہ آ کے پھر پڑھاواں گے. اگر 29 دا چانو اتنے چڑھ گیا تو عید دی نماز انشاءاللہ میں آ کے اتنے پڑھاواں گا. جی انشاءاللہ. بھائی نعیم صاحب کہہ رہے ہیں جی جڑے اشتہار تے موضوع دیتے ہیں نا, یہ رمضان تو بعد آ کے تساں ہی سنانے نا. جی نہیں, رمضان تو بعد انشاءاللہ جدوں آیا آ کے پہلے یہی سناواں گے. اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے, اللہ تہاڈیاں محبتاں نو سلامت رکھے. وآخر دعوانا